السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے، کیا قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کپڑوں پر تصویر بنی ہوئی ہو پر نظر نہ آ رہا ہو، ڈھکا ہوا ہو، تو کیا نماز ان کپڑوں میں ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال، کیا قبروں پر پانی ڈال سکتے ہیں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ یہاں سوال یہ ہے کہ قبر پر پانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا کوئی پودا ہے کہ پانی ڈالیں گے تو پودا بڑھے گا، پھلے گا، اس کو فائدہ ہوگا؟ میت کو اس پانی سے کیا ملتا ہے؟ میت کو قبر پر جب پانی ڈالتے ہیں تو اس پانی سے میت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ انسان سوچنا چاہیے، انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں کچھ فائدہ ہو۔ بیکار کام، لغو کام، ایک عقل مند انسان کا کام نہیں۔ تو اولاً تو قبر پر پانی ڈالنا یہ نہ سمجھی بے عقلی ہے، یہ پاگل پن ہے کہ ایسا کام انسان کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو قبر پر پانی ڈالنے سے اگر میت کو کچھ فائدہ پہنچتا ہو تب تو کوئی بات کہی جا سکتی تھی، لیکن اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں، میت کو پہنچتا ہے نہ قبر کو پہنچتا۔ اس لیے یہ ایک عبث اور بیکار کام، ایک بیکار کام ہے، یہ پاگل پن جس کا مظاہرہ آج لوگ قبروں پر جا کر کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ پانی ڈالنے سے اندر والے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ویبنى علیہ او یقعد علیہ۔ اور نسائی وغیرہ کی روایت میں، ترمذی اور نسائی وغیرہ کی روایت میں ان یکتب علیہ، کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، قبر پر عمارت، گنبد، محراب، یہ چیزیں بنانے سے، اور اسی طریقے سے قبر پر بیٹھنے سے، اور قبر پر کتبہ لگانے سے یہ منع فرمایا، کیونکہ اس کا کوئی اولاً فائدہ نہیں، میت کو اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ عبث اور بیکار کام اولاً ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ سب شرک کے دروازے ہیں، اس سے شرک کے دروازے واہ ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں شرک کے، اور جو ہے اس طریقے سے فساد برپا ہوتا ہے، شرک کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو یہ پانی ڈالنا اولاً تو عبث اور بیکار کام ہے، نہ اس سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے نہ مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس سے بڑی بات یہ ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ قبروں کی زیارت کو جاتے تھے کہ نہیں؟ تو واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی قبروں کی زیارت کرتے تھے، لیکن کیا وہ پانی لے کے جاتے تھے یا قبروں پر پانی ڈالتے تھے؟ اور حقیقت ہے کہ کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبر کی زیارت کے وقت اس نے پانی نہیں ڈالا۔ صحابہ کرام قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے لیکن پانی نہیں ڈالتے تھے۔ تو اگر یہ اچھا کام ہوتا، یہ خیر کا کام ہوتا، یہ کوئی مفید کام ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور اس فعل کو کرتے اور کرنے کی رہنمائی کرتے۔ تو جو کام نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا، وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیکی کے شوقین سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ تھے۔ اسی لیے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت دین نہیں تھا قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا، قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص میرے اس دین میں ایسی چیزیں ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا یہ عمل مردود، یہ کام مردود۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود۔ تو جس فعل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود قرار دیا اس کو ہم کریں، یہ کیسے روا ہو سکتا؟ تو قبروں پر پانی ڈالنا زیارت کے وقت جو ہے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ احداث فی الدین، وکل بدعت ضلالہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، آج پانی ڈالتے ہیں، کل وہاں پودا لگائیں گے، پرسوں وہاں جو ہے پھول چڑھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں چادریں چڑھیں گی، اور جو ہے پھر وہاں میلے لگیں گے، پھر وہاں ذبیحے ہوں گے۔ ایسی ہی بڑی ہیں تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں آہستہ 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 ترقی کرتی ہیں، اور اس سے اب طواف بھی ہو رہا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں قبروں کے، ذبیحے بھی ہو رہے ہیں قبروں پر۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر شرک کے اڈے بھی قبریں بنتی ہیں، پھر زنا کے اڈے بھی وہاں پیدا بن چکے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ عجیب بازار جو ہے گرم ہے۔ تو اس لیے زیارت قبر مسنون طریقے سے کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ زیارت قبر کو نہ جائیں۔ زیارت قبر مسنون طریقے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ جو ہے رات کی تنہائی میں اٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے قبرستان، اور وہاں جا کر کے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لأہل البقیع، کہ اللہ تو بقی والوں کو بخش دے، بخشش کی، مغفرت کی، وہاں دعا کرنا ہے۔ تو قبر کی زیارت مسنون ہے، لیکن اس طریقے پر جس طریقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ وہاں نہ پھول چڑھاتے تھے، نہ مالا چڑھاتے تھے، نہ چادر چڑھاتے تھے، اور نہ ہی پانی ڈالتے تھے قبر پر، جو ہے ان تمام چیزوں سے آپ الگ رہتے تھے۔ وہاں ان کے لیے دعا کرنے جاتے تھے، میت کے لیے دعا کرنے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی میت کے لیے دعا کرنے جانا چاہیے،
اور دوسری چیز اپنی موت کو یاد کرنے کی تھی۔ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت پہ جاؤ اور اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہو۔ تو وہاں تین ہی مقصد ہے زیارت قبر کا: نبی کی سنت پر عمل کرنا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کرنا۔ یہ تین مقاصد ہیں، ان کے تحت قبر کی زیارت یہ مشروع ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسرے سارے کام جو آج قبروں پر ہو رہے ہیں، یہ بدعات اور خرافات ہیں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا سوال ہے، کپڑوں پر تصویر بنی ہوئی ہوتی۔ اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ کپڑوں پر، لباس پر ذی روح اشیاء کی تصویر نہیں رکھنی چاہیے۔ ذی روح اشیاء کی تصویر جو ہے کپڑوں میں، لباس میں استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہ جہاں تصویریں ہوں گی وہاں فرشتے نہیں حاضر ہوتے۔ اس لیے آپ نماز پڑھیں، تصویروں کو اپنے اوپر چسپاں کیے رہیں اور فرشتے حاضر نہ ہوں وہاں، تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ جو رحمت نازل نہیں، فرشتوں کے نازل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ فرشتے رحمت نازل نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتوں کا وہاں گزر نہیں ہوتا، تو پھر ایسی نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے اب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ نہ نماز پڑھیں جہاں تصویریں ہوں، آویزاں ہوں، اور ایسے لباس کو پہن کر نماز نہ پڑھیں کہ جس لباس میں تصویریں جو ہے بنی ہوئی ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں علی الاقل نماز آپ کی مکروہ ہوگی، آپ کی نماز جو ہے علی الاقل مکروہ ہوگی، کیونکہ فرشتوں کا حضور نہیں ہوگا، اور اگر وہ تصویریں نمایاں ہیں تو آپ کی توجہ بھی ادھر مبذول ہوگی، اور اس طرح نماز میں خلل واقع ہوگا۔ تو جو ہے ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور کہتی ہیں کہ وہ ڈھکا ہوا، بھائی تو تصویر رکھنے کا کیوں رکھا؟ تو کپڑے میں تصویر کیوں بنی ہوئی، اس کو ڈھکا کیوں، کیسے ڈھکا ہوا؟ اولاً سرے سے کپڑے میں، لباس میں تصویر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تصویر جو ہے ایسے لباس کو پہننا صحیح نہیں ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ ایسے لباس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تصویر کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج یہ فتنہ عام ہو چکا ہے، آج ذرا بھی جھجک لوگ نہیں محسوس کرتے، کوئی باک نہیں محسوس کی جاتی ہے، اور یہ فتنہ روز بروز ترقی پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔